अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट जरनाज गुल और आप देख रहे हैं टॉप स्टोरी। नाज़रीन, आज का अखबार, उसकी शह सुर्खियाँ, उसका तबसरा और तफसीर के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सैयद यज़दानी गिलानी। क्या हाल है गिलानी साहब? जी, अल्लाह का करम, आपकी दुआएं बिल्कुल ठीक। सर, अल्लाह ताला आपको अमान में रखें। सर, आज बात करते हैं, जिस तरह से अखबारात में देखा जा रहा है कि महकमे पुलिस के हवाले से, कारकर्दगी के हवाले से खुली कचहरियाँ लग रही हैं, लोगों के मामलात हल हो रहे हैं। तो आज बात कर लेते हैं महकमे पुलिस के हवाले से। जो CPO मुल्तान है सादिक अली डोगर, उनकी तैनाती के बाद देखा गया है कि उन्होंने काफ़ी ऐसे इकदाम किए हैं जिससे जुराइम की शरह में कमी देखी जा रही है। आपकी क्या राय? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अभी आपने बताया कि पंजाब पुलिस की, ख़ासकर मुल्तान की अगर कारकर्दगी देखी जाए तो उसमें काफ़ी हद तक जो जुराइम में या क्राइम में कंट्रोल देखने में आया। ठीक है ना। पिछले जो अभी ये माह गुजर रहा है, इसमें काफ़ी हद तक उन्होंने अपनी कारकर्दगी अच्छी पेश की है। देखिए कि बात यह है कि जब भी कोई इदारे का सरबराह नेक नीयत के साथ काम करता है तो यकीनन उसके रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। अब ये सादिक डोगर साहब को काफ़ी अरसा गुजर गया और वो तमाम नशेबो फराज से गुज़र कर तमाम मामलात को, तमाम SHO की कारकर्दगी को, सियासी प्रेशर्स को, दीगर मामलात को देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए। तो अब उन्होंने देखा कि जनाब जो लोग हैं, हमारे क्रिमिनल लोग हैं, उनके गिर्द उन्होंने घेरा तंग करवाया, मनशियात फरोशों को अरेस्ट करवाया, पतंगबाजों को गिरफ्तार करवाया, दीगर जो लोग हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता, ठीक है ना, उनको उनके चाबी उनको दी। तो यकीनन उसके बाद ये हुआ कि काफ़ी हद तक जो है ना मुल्तान में, यानी अगर 30, 40, 50% भी कहा जाए तो जुराइम में कमी वाक़या हुई। अब लेकिन देखना ये होगा कि कुछ थाने आज भी, SHO आज भी कुछ शुतर बेमुहार हैं, ठीक है ना। तो अगर BZU की बात करें तो उनके SHO हैं। इसी तरीके से अगर किसी और 2-4 थानों का मैं नाम लूँ तो वो लोग बुरा मान जाएंगे। तो अगर ये अपना किबला दुरुस्त कर लें तो बेहतरीन अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है। बाकी सादिक डोगर साहब के जो कारनामे हैं या जो उनके तारीफ़ी उनकी जितनी भी की जाए, कलमात उनके लिए कहे जाएं कम है, ठीक है। वो हमेशा हमेशा फ्रंट फुट पे नज़र आए किसी भी मामले में, ठीक है। तो और मीडिया टॉक में भी वो हमेशा लोगों को बाखबर मीडिया को रखते हैं। और बाकी जो है उनका जो कारकर्दगी है तो वो खैराज तहसीन पेश करने के काबिल है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो मज़ीद जो हमारे जो 50% या 60% मज़ीद जुराइम, इसको भी काबू किया जा सकता है अगर SHO की अच्छी टीम उनके साथ मज़ीद तामुन करे। DSPs वगैरह हैं, SPs वगैरह हैं, कि खाली खुली कचहरियों तक ना रहे। खुली कचहरी तक साइल गए और फिर उसके बाद वापस वहाँ का वहाँ मामला जूं का तूं आ गया, तो ऐसा ना हो, ठीक है ना। वो बेचारे एक आदमी फ़र्द वाहिद क्या कर सकता है, लेकिन फिर भी उनका एक नोटिस है या उनकी कारकर्दगी है तो अल्लाह खैर करे। हम देख रहे हैं उनको और उनके लिए दुआ गो हैं। आपने बताया कि जुराइम क्राइम की शरह में जो रेशो है उसमें कमी देखी जा रही है। क्रिमिनल के गिर्द जो उन्होंने घेरा तंग कर लिया है। अब क्रिमिनल के गिर्द घेरा तंग करने में एक आयो और SHO का बड़ा किरदार होता है। तो इनको लगाम डालने के लिए, इनका किबला दुरुस्त करने के लिए CPO सादिक अली डोगर का क्या किरदार रहा, इनको किस तरीके से काबू में रखेंगे? देखिए, बात ये है कि अगर अच्छी शोहरत के लोग SHO थाने लगेंगे तो यकीनन उनकी जो कारकर्दगी सामने आएगी। अगर सिफारशी लगेंगे, पैसे के बलबूते पे लगेंगे या सियासतदानों के असर और रसूख पे लगेंगे तो फिर रिजल्ट वैसे ही होगा। तो मैं समझता हूँ कि डोगर साहब की जो कारकर्दगी है वो इस मामले में काफ़ी बेहतर है उनकी, ठीक है ना, कि वो मामलात को खूब जानते हैं, समझते हैं और बड़े शूर इंसान हैं, ठीक है ना। और वो फैसला करते भी वक्त पहले बड़े तहम्मुल से वो सोचते हैं, फिर उसके ऊपर कायम रहते हैं। तो अगर वो 10-12 से SHO जो करीबी 5-7 हैं उनको भी देख लें करीब से कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि अफसरान को तमाम चीज़ें अच्छी बताई जाती है, ठीक है ना, उन तक पहुँच नहीं उन तक नहीं पहुँच। ज़ाहिर बात है कि इतना बड़ा मसले मसाइल हैं, तो अगर उनके ऊपर भी उनकी गिरफ्त आ जाए तो ये वो भी लोग अच्छे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब ये लोग बार बार जो है ना, इन्हीं को नाज़माया जाए, किसी नए लोगों को भी, चेहरों को भी मौका दिया जाए और इनको एक स्टेशन पे इतना टाइम भी ना दिया जाए ताकि ये फिर अपने मुरासम, अपने ताल्लुकात को इस्तवार कर लेते हैं। और उसकी वजह से ये, जैसे देख लें मुजफ्फराबाद के SHO को देख लें कि वहाँ मुर्गियों की जनाब बाकियात का तेल बन रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ पर जो पुलिस वाले पकड़ के जाली मोबाइल के हवाले से लोगों से पैसे वसूल कर रहे हैं कि जी आपका मोबाइल चोरी हुआ था, फलां किसी बंदे का ले गए, उससे 10-20 हज़ार ले लिया, फिर किसी की भैंसे उठा के ले गए पूरी की पूरी, उससे पैसे बटोर लिए। ये मुजफ्फराबाद की कारकर्दगी, लेकिन किसी को पूछने वाला कोई नहीं। वो रोते पीटते हमारे तक पहुँच गए, कोई FIR नहीं, कोई चीज़ नहीं, उनकी ज़ाती वो भैंसे हैं, गायें हैं, ठीक है ना।
تو اسی طریقے سے کتب پور SHO کو دیکھ لیں, ان کے بھی معاملات اسی قسم کے کہ چوری واردات یہ وہ, اس کو بھی کوئی واردات نہیں. تو اس قسم کی اگر کچھ لوگ اچھے آ جائیں گے تو مزید کارکردگی بھی اچھی آ جائے گی. اور FIR دے دیں نا, FIR دینے میں کیا حرج ہے؟ اگر وہ غلط ہے اس کو ختم کر دیں. لیکن نہیں جی FIA کا گراف اوپر چلے جائے گا ہماری کرائم کا, اور وہ اس کو مت دیکھیں. جو بھی آیا میں کہتا ہوں اس کی FIR دے دیں, اور اگر وہ FIR جھوٹی ثابت ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر کارروائی کر دیں. مزہ آئے گا نا. یہ کیا طریقہ کہ وہ در بدر کبھی ادھر دھکے کھا رہا ہے کبھی ادھر دھکے کھا رہا ہے. یہ معاملات کو ختم ہونا چاہیے. اب نئے IG صاحب آئے, انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا جی جناب سر سے نیچے بات نہیں کرنی آنے والے سائل سے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک معاملہ جاتا ہے. خالی جی جناب کاغذوں میں رہتا ہے یا جی جناب ہوتا بھی ہے. سر جیسا کہ آپ نے بتایا SHO شپ, اب جتنے بھی SHOs آ رہے ہیں نوجوان قیادت ہیں, بڑی پوٹینشل ہے ان میں, تو اگر ان کی کارکردگی بہتر ہونی چاہیے, وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں تو واقعی کارکردگی اچھی ہو سکتی ہے. اچھا سر, اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پرانا شجاع آباد روڈ پہ PSO پمپ کے سامنے بہت سے ہراسمنٹ کے واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں. یہ بھی میں ہراسمنٹ کے حوالے سے ہی بات کروں گی. ایک مرغیوں کی مرغی فروخت کرنے والی, دیسی مرغی فروخت کرنے والی ایک دکان ہے بھٹا برادران کی, ان کے خلاف کافی شکایات آ رہی ہیں کہ آنے جانے والی جو خواتین ہیں وہ بڑی تنگ ہو رہی ہیں. ان کی کافی کمپلینز آئی ہیں ان کے خلاف. اس حوالے سے بتائیے گا ذرا. جی یہ دیکھیں کہ ایک پرانا شجاع آباد روڈ پر دی ایجوکیٹر تعلیمی ادارہ ہے, ایجوکیشن اسکول ہے بچوں کا. اس کے سامنے انہوں نے دکان بنائی. دکان کے سامنے انہوں نے رکشہ کھڑا کر دیا. رکشے کے اندر انہوں نے دیسی مرغیاں فٹ پاتھ پہ بیٹھ جاتے ہیں. آنے جانے والی بچیوں کا اسکول ٹائم ہے, کالج ٹائم ہے, خواتین نکلتی سبزی کے لیے, محلہ ہے, لیکن یہ خود بھی کھڑے. پھر انہوں نے ایک اور آ کے رکشہ کھڑا کر لیا. بھائی دکان میں ہے نا آپ کے پاس, دکان میں بیچنے. امام بخش بھٹا صاحب, ٹھیک ہے نا, یہ عرصہ دراز سے ہی انہوں نے یہ وتیرہ بنایا ہوا ہے. اب خواتین جو آتی ہیں جاتی ہیں, اور ظاہری بات انہوں نے خرید و فروخت کرنی ہے, اور معصوف وہاں بیٹھے ہیں, سگریٹوں کے کش لگ رہے, چرسیں پی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. دیگر معاملات ان کے دیکھیں. ان کی کئی بار لوگوں نے, اہل محلہ والوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی, لیکن میں نہ مانوں, ٹھیک ہے نا. وہ بندہ کسی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا. تو ایسے لوگوں کا محاسبہ ہونا. کارپوریشن کی طرح ان کو نظر نہیں آ رہا کہ دکان کا رکشہ جو باہر کھڑا ہے, لوڈر کھڑا کر کے اس کے اندر مرغیاں رکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے اندر دیسی مرغیاں رکھ کر وہ بھی چیٹنگ کی جا رہی ہے. چیٹنگ مرغی کے باہر لکھا ہوا ہے جی 800 روپے کلو. جب لینے جاتے وہ کہتے ہیں 1100 روپے کلو. 800 والی ختم ہو گئی. تو ایسے لوگوں کا محاسبہ ہونا چاہیے. ایسے لوگوں کو فی الفور وہاں سے اریسٹ کیا جائے, ان کے اوپر FIR دی جائے. اور دکان کے اندر جب معاملات ہیں تو پیرا کدھر نظر آ رہی؟ پیرا کو نظر نہیں آ رہا کہ ایک بندے نے 3-3 4-4 رکشے کھڑے کروائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ اپنا دھڑلے سے کاروبار کر رہا ہے, پوچھنے والا کوئی نہیں. اور آنے جانے والی خواتین بچیاں, اسکول ٹائم, کالج ٹائم اور چھٹی ٹائم, جو آنے والی خواتین ہیں بازار کے اندر شاپنگ کے لیے, ان کو تکلیف ہو رہی ہے. تو بالکل ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. بالکل سر, جس طرح سے آپ نے پیرا فورس کی بات کی ہے, اگلا پروگرام میں آپ سے پیرا فورس کے حوالے سے کرنا چاہوں گی کہ پیرا فورس کے حوالے سے دکانداروں کی, بہت سے لوگوں کی بڑی شکایات آ رہی ہیں. تو اگلا پروگرام ہم صرف پیرا فورس پہ کریں گے. اچھا سر, اس کے بعد ایک اخبار میں ایک خبر لگی ہے, محراب ہوٹل کے مالک قبضہ مافیا کے خلاف قتل, 302 کا مقدمہ بھی درج ہو گیا. کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں کہ یہ ایک جو محراب ہوٹل کے شبو صاحب ہیں, شبیر عرف شبو صاحب ہیں, دیگر معاملات ہیں. انہوں نے ایک مکان خریدا بلال چوک پہ, زاہد نامی شخص کے ساتھ معاملات طے کیے, اور وہ قبضے کی, یعنی انہوں نے اسے کم پیسوں میں جو بھی معاملات تھے وہ لے لیے, ڈیل کر لی. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ عدالت کو بتایا کہ جس نے بیان دیا اپنی بہن کے حق میں وہ مر گیا, اقبال نامی شخص, جبکہ وہ زندہ تھا. اچھا, اتنا بڑا بلنڈر. اس کے بعد انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ساری یہ تو زندہ ہے بندہ. انہوں نے راتوں رات اس کو کوئی ایسی چیز دی کہ وہ رات کو مر گیا, اور پھر وہ اگلی 10 دن کی پیشی سے پہلے وہ دفنا بھی دیا, کل خانے بھی ہو گئے. انہوں نے وہ کیس کو اٹھایا, ان کی جو ہمشیرہ ہے اقبال کی, اور ان کے جو بچے تھے انہوں نے, ٹھیک ہے. لیکن کوئی کام چلتا رہا, بالآخر پوسٹ مارٹم ہوا اللہ اللہ کر کے, اور قبر کشائی ہوئی, اور قبر کشائی کے بعد رپورٹ آ گئی. اب رپورٹ آنے کے بعد دیکھا گیا ہے کہ یہ معاملہ چلا تھا 24/6/2022 کا چلا. دیکھیں 22, 23, 24, 25, 26 کتنے سال لگ گئے. اور اب یہ جو رپورٹ آئی ہے 3/2/2026 کو FIR درج ہوگی 302 کی, 4 سال بعد. اس میں جو قبضہ مافیا انہوں کا ذکر انہوں نے کیا ہے, ٹھیک ہے جی. شبیر عرف شبہ ہے, اور فیاض ہے, محمد رمضان ہے, سلیم اختر ہے, محمد رمضان ولد اللہ ڈبایا ہے, عمران عباس ہے, اور اس کے بعد زاہد اقبال ہے, ٹھیک ہے نا, محمد شفیع, سلیم اللہ, ان کی اہلیہ اقبال کی.
یہ تمام لوگ اس میں نامزد ہیں. تو کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے یہ FIR ہو گئی. اب یہ لوگ جو ہیں محراب ہوٹل کے مالکان جس میں قبضہ مافیا میں ہیں اور بھی اس میں کافی لوگ ہیں انوالو تھے, کروڑوں کی زیادہ انہوں نے لاکھوں میں خریدی اور اس کے بعد یہ بلڈر ہوا. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا نتائج کیا. یہ ابھی زیر زمین چلے گئے FIR ہونے کے بعد. تو ظاہری بات 72 لوگ ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے جو دوسرے لواحقین ان کو انصاف ملتا ہے یا نہیں. اور انشاءاللہ اس پہ پوری خبر نظر رکھے ہوئے اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا رزلٹ آتا ہے. بالکل FIR ہونا ہی انصاف نہیں ہوتا کہ ابھی عدالتی معاملات بھی باقی ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. سر ذکریہ یونیورسٹی کے جو جھگڑے ہیں منظر عام پر آئے ہیں جس میں جو ملازمین ہیں اساتذہ ہیں طلباء طالبات ہیں پریشانی میں مبتلا نظر آ رہے ہیں, اس کے حوالے سے کیا بتائیے گا ذرا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آئی روز جو ہماری یونیورسٹیز ہیں چاہے وہ وومن یونیورسٹی ہو نواز شریف یونیورسٹی ہو دیگر یونیورسٹیز ہیں, یہ تو ادارے ایسے ہیں کہ یہ مثالی ادارے ہونے چاہیے. نہ کہ یہاں پر جھگڑے ہوں فسادات ہوں اور اساتذہ خود لڑیں, ٹھیک ہے نا, اور معاملات ہوں. تو اس پہ یہ آنے والے جو ہمارے مستقبل کے معمار ہیں طالب علم ہیں بچیاں ہیں بچے ہیں ان پہ کیا اثر پڑے گا, ٹھیک ہے, یہ وہ سوچتے نہیں. تو ان تعلیمی اداروں کے اندر ان یونیورسٹیز کے اندر اس وقت جو پرسان حال ہے وہ ناقابل بیان ہے. آئے روز اخبارات میں ان کی زینت بنتی. اب بہاؤالدین یونیورسٹی کے اندر جو 2 پروفیسرز اور 2 معاملات اور سینئرز ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میری ہراسگی جو ان کے اوپر مسائل چل رہے تھے پروفیسرز کے کہ مجھے وہ فائل دکھائی جائے. اب دیکھیں جو بھی معاملات ہیں وہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے اور جو وائس چانسلر ہیں وہ کہاں بہ ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کو اگر کسی ایک پروفیسر یا 2 پروفیسر کے خلاف اچھی کارروائی ہو اور ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے منطقی انجام تک پہنچا دیا جائے تو آنے والے دنوں میں کوئی اس قسم کی معاملات نہیں ہوں گے. خاص کر تعلیمی اداروں میں, وہ بھی اتنے بڑے تعلیمی ادارے یونیورسٹیز ہیں نا. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ہمارے مسیح ہیں یا ہمارے جو استاد ہیں پیغمبرانہ پیشہ ہے اس کے اندر رہ کر بھی یہ سدھرتے نہیں ہیں تو پھر کب سدھریں گے؟ اس سے ہمارے نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے, ان کا فیوچر تباہ ہو رہا ہے. ان کے معاملات کبھی کچھ معاملات سامنے آتے ہیں کبھی کچھ معاملات سامنے آتے ہیں, کبھی بچوں کے ساتھ ان کے معاملات سامنے آتے ہیں کبھی. تو یہ نہیں کیا ہے, کبھی وہاں کی آئس پی جا رہی ہوتی ہے کبھی وہاں سگریٹ نوشی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ تعلیمی ادارے کہاں ہیں؟ ایسے وائس چانسلر کو فی الفور نکال دینا چاہیے جو اپنے سٹاف کو کنٹرول نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, جو وہاں بیٹھ کر پروفیسر اس قسم کی اونگیاں بونگیاں مارتے ہیں جس سے ادارے کی عزت اور وقار کو تذلیل ہوتی ہے. ان کو وہاں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. ان کو فی الفور پیڈ ایکٹ کے تحت نکال دینا چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ روزانہ یہ اس قسم کے واقعات آتے ہیں پروفیسرز کے, لڑائیوں جھگڑوں کے, ملازمین آپس میں لڑ رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹ کیا کریں گے؟ جب اساتذہ دستے گریبان ہیں تو اسٹوڈنٹ تو ایک دوسرے کو فیر ماریں گے. دیکھیں نا وہاں گروپ بندی ہے نا, اسٹوڈنٹس کی یونینز ہیں نا, تو پھر ان کو آپ کیسے روکیں گے؟ وہ کہتے ہیں آپ کے اپنے جھگڑے نہیں ختم ہو رہے. تو اس قسم کے حکومت کو چاہیے, ارباب اختیار کو چاہیے فوراً نوٹس لیں اور ایسے لوگوں کا قلعہ کما کریں اور ان کو نشان عبرت بنائیں جو ادارے کی تذلیل کا باعث بن رہے ہیں. سر حکومت کی اگر بات کی جائے تو بہت سی ایسی پالیسیز لے کر آ رہی ہے کہ شہریوں کی صحت و صفائی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا رہا, لیکن وہیں پر اگر دیکھا جائے تو فوڈ اتھارٹی ہمیشہ سوتی ہوئی موسٹلی اکثر اوقات نظر آتی ہے مخصوص اوقات کے علاوہ. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ دودھ والے جو دودھ فروخت ہو رہا ہے, جو گوالے ہیں ان کی فرونیت سامنے آئی, 2 نمبر دودھ, ملاوٹی دودھ, لیکن فوڈ اتھارٹی سوئی ہوئی نظر آئی. اب اس کے بعد ایک سکینڈل اور بھی سامنے آیا, مردہ گوشت جو ہے مرغیوں کا وہ فروخت ہونے کی شکایات آ رہی ہیں, آپ ہم تک پہنچ گئی ہیں, لیکن فوڈ اتھارٹی آج بھی سوتی نظر آ رہی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے تو تھے نا دودھ کی ملاوٹ, وہ تو جوں کی توں ہے. ملتان میں بھیا دودھ والا ہے, منو دودھ بیچ رہے ہیں کیمیکل والا, کوئی پوچھنے والا نہیں. پٹھانوں کے ہوٹلوں پر دودھ کہاں سے آتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب تو یہ دودھ کی چائے کے علاوہ اب وہ دودھ کی بوتلوں پر بھی آ گئے, ٹھیک ہے نا. 100-120 روپے کی بوتل بھی ٹھنڈی دودھ کی پئیں, وہ مضر صحت لوگوں کو دے رہے ہیں. وہ وہاں کھیر بھی انہوں نے بنانی شروع کر دی. یعنی انہوں نے دیکھا کہ جو کام ہے نا, دھندا چل رہا ہے تو چلنے دو. اسی طریقے سے جو مردہ مرغیاں ہیں ان کا کام بھی عروج پہ ہے, ٹھیک ہے نا. سستا گوشت مل رہا ہے اگر لوگوں کو, ہوٹلوں کو سپلائی کی جا رہی, لوگوں کو دی جا رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ مرغی کا ریٹ ہے 500 روپے کلو, تو اگر اس کے 4 پیس کیے تو 100 روپے کا مثال ہے 125 کا ایک پیس تیار ہوتا ہے, مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اب 125 کے اندر وہ ایک آدمی مرغی کا جو گوشت ہے وہ 90 روپے کا وہ پیس چلا رہا ہے. مجھے بتائیے وہ 90 روپے کا اس کو مسالہ بھی لگا رہا ہے, اس کی تلائی بھی کر رہا ہے, اس کے سلنڈر کی گیس بھی لگا رہا ہے, وہ کیسے بھرے گا؟
पता चला कि वो गैर मेयारी जो गोश्त है वो बेच रहे हैं। इसी तरीके से बड़े का गोश्त है, पानी लगा हुआ है, ठीक है ना, लागर जानवर हैं। पुराना शुजाबाद रोड पर देख लें अगर आप जाकर, तो बिलाल चौक पे देख लें, सैफुल प्लाजा पे देख लें, लियाकताबाद में देख लें, कैंट में देख लें, तो आपको इतने लागर जानवर को गोश्त मिलेगा कि देखने के बाद घिन आती है। न जाने वो कौन लोग गरीब लोग खा लेते हैं, ठीक है ना। कोई पुरसानी हाल नहीं, कोई नहीं पूछने वाला उनसे कि भाई ये आप जानवर, फिर ये लोग जो है ना, ये बजाय सिली खानों में ज़िबा करने के बजाय ये अपने घरों में ज़िबा करते हैं बीमार जानवर, ठीक है। डॉक्टर जो उसमें इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है, कोई मोर नहीं लगी हुई, कोई मसला मसाइल नहीं है। तो कब तक ये लोग बेशुतर और बेमुहार फिरते रहेंगे, इनके ऊपर कोई पुरसाने हाल हो। शहरियों का वावेला, फिर ऊपर से गोश्त का रेट देखें क्या, 1200 रुपये किलो, सरकारी रेट किधर है, उस पर ऊपर अमल दरामद नहीं है। तो ये सिर्फ जो हमारे लोग हैं जिन्होंने इसको चेक करना था, उनकी सिर्फ आनियाँ जानियाँ हैं, ठीक है ना, कोई कारकर्दगी नहीं है, ठीक है ना, कोई पुरसाने हाल नहीं है। फूड वाले अपने मज़े लूट रहे हैं और जो बाकी महकमे हैं वो अपने मज़े लूट रहे हैं, ठीक है ना। सिली खाने वाले को कहते हैं आना, यहाँ तक आने की भी नौबत नहीं है, अपने घर में ज़िबा कर लें, चाहे अवाम की वहाँ जो घरेलू सीवरेज लाइन है वो बैठ जाए, चाहे कोई मसले मसाइल हो, गटर लाइन बंद हो जाए, उन्हें इससे गरज नहीं। उन्हें वो जाते ही अपना 500 रुपये की पर्ची लेते और निकल जाते हैं डेली की, ठीक है। तो इस किस्म का जो लोगों को, उनका भी मुहासबा होना चाहिए, आवाम की सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। और इस किस्म के जो घनौने कारोबार में मुलविस लोग हैं, चाहे वो मुर्गी का मुर्दार गोश्त हो, चाहे वो दूध के हो, चाहे वो क्रीम निकालने वाले लोग हों, चाहे वो बड़ा गोश्त बेचने वाले हों, चाहे वो बकरे का गोश्त बेचने वाले हों, खुदारा इनको भी गिरफ्तार किया जाए, इन लोगों को भी, ठीक है ना। जो इतने महंगा गोश्त बेचकर भी लोगों को हराम खिला रहे हैं, उनको कौन पकड़ेगा? उनको उन्हीं लोगों ने पकड़ना है ना। अगर हम तक ये बात पहुंचती तो क्या इन तक बात नहीं पहुंचती? बिल्कुल पहुंची। तो लिहाजा खुदारा अपना किबला, बाहर रमज़ान आने वाला है, तो अल्लाह करे कि इनको कोई सोच आ जाए, इनकी अकल शऊर पे कोई पर्दे खुल जाए और इनका मुहासबा करें। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब, आप हमेशा ही बड़ी इंफॉर्मेटिव जो मालूमात हैं उनसे हमें आगाह करते हैं। नाज़रीन, सैयद गिलानी गिलानी मेरे साथ मौजूद थे और मौजूदा सूरत हाल के बारे में बड़ी वजाहत तफसीलात से आपको आगाह कर रहे थे और आप देख रहे थे प्रोग्राम टॉप स्टोरी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अपनी मेज़बान जरनातुल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।